نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا صل على محمد جل فرجه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد وآل محمد اذان ایمان علیہ السلام یہ شب زیارت سید الشہداء یہ شب معرفت ہر انسان اس وقت جب اربعین قریب ہوتا ہے تو ہر مومن کے دل میں ایک خواہش جاگتی ہے کاش ہم کربلا میں ہوں، کاش ہم کو زیارت سرکار سید الشہداء کا شرف مل جائے، کاش ہم اپنی آنکھوں سے وہ مزار وہ زری دیکھیں، جبکہ خود امام نے فرمایا ہے کہ حسین کی زیارت کے تمام تر ثواب کو ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر زیارت سرکار سید الشہداء کا ثواب بیان کر دیا جائے تو حسین کے چاہنے والے شوق میں مر جائیں گے۔ جب نہیں بیان کیا گیا تب جذبات کا یہ عالم ہے، اگر بیان ہو جاتا، جب نہیں بیان کیا گیا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان،
جب نہیں بیان کیا گیا تب ہماری اقلیت پہ بحث کرنے والے آج ہماری کثرت پہ حیرت کر رہے ہیں۔ اس قوم کی اقلیت کی گفتگو کرنے والے آج اس قوم کی کثرت پہ حیرت کر رہے ہیں۔ یہی تو کمال ہے محبت حسین کا کہ ان کی اقلیت میں بھی کثرت نظر آتی ہے۔ ان کی اقلیت بھی کائنات کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ عزیزان ایمان صرف 72 تھے، آج تک کائنات حیرت زدہ ہے۔ کون بیان کر سکتا ہے کیا ہے حسین کی زیارت؟ چونکہ شب جمعہ آپ واقف ہیں، کہیں بھی کوئی ذکر کا موقع ملے تو شب جمعہ میں بغیر فضیلت زیارت سید الشہداء کے میں سمجھتا ہوں میری گفتگو نامکمل، اس لیے کہ معصومین نے وہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ انسان حیرت زدہ ہے۔ کیا مقام ہے؟ جو بھی زیارت سرکار سید الشہداء کر کے دنیا سے جاتا ہے، مولا فرما رہے ہیں جو بھی مومن دنیا سے اٹھے گا وہ جنت میں جائے گا، مگر زائر حسین میں اور عام مومن میں فرق یہ ہے کہ جو زیارت کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ جنت کا مالک ہوتا ہے، اور جو بغیر زیارت کے دنیا سے چلا گیا وہ جنت کا مہمان ہوتا ہے۔ عزیزان ایمان، چھٹے امام کی حدیث ذرا غور تو کریں، کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ جو بھی زیارت حسین کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ جنت کا مالک بنتا ہے، اور جو مومن بغیر زیارت کے دنیا سے چلا جائے وہ جنت کا مہمان بنتا ہے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ مہمان میں اور مالک میں فرق کیا ہوتا ہے۔ وہ ساری آسائشیں، وہ ساری نعمتیں جو ایک گھر میں ہے، مہمان اس کو مصرف کرتا ہے مگر ملکیت کا احساس نہیں ہے، اور جب احساس ملکیت ہو، اب ذرا سوچیں کیا شرف ہے حسین کے ظاہر کا۔ عجیب روایت نگاہوں سے گزری، قرآن کی ایک آیت کے ذیل میں سورہ زمر میں ایک آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہچانے امام کے زائرین کا مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَقَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ جو لوگ اپنے رب کا تقوی رکھتے ہوں گے ان کو کھینچ کے جنت میں بھیجے گا، کھینچ کے جنت میں انہیں لے جایا جائے گا۔ علامہ عبد الکریم حائری، قم کے حوزے کے مؤسس، وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں بہت پریشان تھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کھینچ کے جنت میں بھیجے گا۔ یہ جنت ہے، یہاں تو بس اعلان ہو جائے تو لوگ دوڑتے ہوئے جائیں، یہ کھینچ کے لے جانے کا کیا مطلب؟
اچھا یہ اردو کی تنگی ہے کہ ہم اس کے علاوہ اس کا اور کوئی ترجمہ کر نہیں سکتے، ورنہ سائق اسے کہتے ہیں کہ جو ہکا کے، یعنی کھینچ کے لے جایا جائے گا، مطلب ظاہراً ابھی جانے کو تیار نہیں ہے انسان اور اسے لے جایا جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان ذرا غور تو کریں، بھئی جہنم کی بات تھوڑی ہو رہی ہے کہ وہ جانے کو تیار نہ ہوں گے، تو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ 2 افراد ان کو اٹھا اٹھا کے جہنم میں ڈالیں گے، اور تفسیر میں آیا کہ ایک علی ہوں گے ایک رسول ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اب کون انگاروں کے حوالے ہونا چاہے گا، کون جہنم میں جانا چاہے گا، مگر جنت میں کھینچ کے لے جانے کی کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا میں تلاش کر رہا تھا، میں نے تفسیریں دیکھی، مجھے اطمینان نہیں ملا، مگر جب میں نے ذرا لطف محسوس کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا عظیم گفتگو ہے۔ اللہ جو لوگ اس کا تقوی رکھنے والے ہوں گے ان کو جہنم کے دن کھینچ کے لے کے جائے گا جنت کی طرف۔ عزیزان ایمان، وہ کون افراد ہیں جنہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ سبب کیا ہے؟ ادھر اعلان ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جنت میں چلا جائے، لیکن یہ کھینچ کے کیوں لے جایا جائے گا؟ عزیزان ایمان وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد کی ایک روایت دیکھی کہ جب حساب و کتاب ہوگا محشر میں تو اس وقت مومنین کو حکم جب مل جائے گا جنت میں جانے کا تو وہ کہیں گے پروردگار ابھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے ہمیں حسین کی زیارت کرائی جائے۔ عزیزان ایمان، اب یہاں سے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ محشر ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کے مومن کہہ رہا ہے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، پہلے حسین کی زیارت کروائیے۔ عزیزان ایمان، جو لوگ یہاں بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان سے کوئی ہمت ہو تو آپ وہاں کہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اب جب سوال ہوگا، امام فرما رہے ہیں جب سوال ہوگا کہ ہمیں پہلے حسین کی زیارت کروائی جائے تو سرکار سید الشہداء کو نور کے منبر پہ لے کے جبرائیل و میکائیل اپنے ساتھ آئیں گے، اور پھر امام حسین اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کی زیارت میں مہو ہو جائیں گے، اور اب یہ زیارت کا سلسلہ اتنا طول کھینچے گا کہ اب پروردگار آواز دے گا، اے جبرائیل، اے میرے فرشتوں، یہ ایسے اب جائیں گے نہیں، نہ حسین اپنے چاہنے والوں کو چھوڑیں گے نہ چاہنے والے حسین کو، لہذا اب انہیں کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جاؤ۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اب انہیں کھینچ کے لے جاؤ۔ بھئی ایک نتیجہ ملا، اگر عمل جنت کے لیے کیا ہوتا تو اعلان جنت پہ چلے جاتے، معلوم یہ ہوا جو حسینی ہے وہ عمل حسین کے لیے کر رہا ہے، ورنہ جب جنت کا اعلان ہو گیا تو اب جانے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کہا ہم نے جنت پانے کے لیے عزاداری نہیں کی تھی، ہم نے حسین کو پانے کے لیے۔ حساب ہو چکا،
حساب ہو چکا، تو جب ہم پاس ہیں تو نتیجہ بھی تو ملے۔ اب تو حساب و کتاب ہو چکا ہے تو نتیجہ جنت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے اشکوں کا نتیجہ چاہیے، ہمیں اپنے ماتم کا نتیجہ چاہیے، ہمیں اپنے ذکر کا نتیجہ چاہیے، ہمیں اپنے ان مجلسوں کا نتیجہ چاہیے۔ کیا ہے ہدف عزاداری عزیزان ایمان؟ میں کہہ چکا، جنت کے لیے عزاداری نہیں کی جاتی۔ ارے جنت کے لیے عزاداری کیوں ہو؟ کیوں ہم جنت کے لیے کریں؟ جنت ہے کیا؟ پوچھئے فضہ سے، پوچھئے جناب سلمان سے۔ جب پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ فضہ جنتی ہے، آنے والے نے آ کے فضہ کو بشارت دی، اے فضہ، پیغمبر اسلام نے اعلان کیا ہے کہ خدا نے تمہیں جنت کے لیے منتخب کر لیا۔ فضہ کوئی ری ایکشن نہیں دکھاتی۔ سامنے کہنے والا سوچنے لگا، فضہ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ فضہ سوال کرتی ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تم جنت میں جاؤ گی۔ کہا یہ بتاؤ کیا میں جنت میں رہتی نہیں؟ بھئی جنت کس جگہ کو کہتے ہیں؟ کیا جنت اس کے علاوہ کوئی ہے کہ جہاں فاطمہ ہو؟ کیا جنت اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے کہ جہاں علی ہو؟ کیا جنت اس کے علاوہ کوئی جگہ ہے جہاں حسنین ہو؟ عزیزان ایمان، تو عزاداری جنت کے لیے کیوں کریں؟ اس لیے کہ جو جنت میں جانے کی بات کرتے ہیں وہ سوچیں فرش عزا پہ جب یہ عقیدہ ہے کہ فاطمہ آتی ہے، حسنین آتے ہیں، اہل بیت آتے ہیں، تو جنت یہی ہے۔ صلوات محمد۔ عزاداری کے ہدف کو محدود نہ کیجئے، یہ مجلسیں جنت کے لیے نہیں ہیں۔ ادھر ذکر حسین، ادھر ذکر اہل بیت ہوا، فرش عزا تو خود ہی جنت بن جاتی ہے۔ تو جنت میں بیٹھ کے جنت کی آرزو کیوں کی جائے گی؟ ہمیں جنت نہیں، ہمیں مالک جنت چاہیے۔ لیکن زیارت حسین کتنا بڑا شرف ہے، خدا اہتمام کر رہا ہے۔ یہ تو قیامت کا مرحلہ تھا، زمین پہ بھی خدا نے اہتمام کیا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، بی بی سیدہ اللہم صلی اللہ امام حسین علیہ السلام کو جھولے میں لٹا کے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، دیکھا سرکار سید الشہداء نظر نہیں آتے۔ اب بی بی زہرا کا گھر کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ کئی کمرے ہیں کہ ڈھونڈنے میں دیر لگے گی، چھوٹا سا گھر مگر رشک جنت ہے۔ اب جو دیکھا پریشان ہو گئی، فضہ حسین کہاں ہے؟ فضہ بھی تلاش کر رہی ہیں۔ اب سیدہ گھبرائیں، روتی ہوئی بزم نبی میں آ گئی، یا نبی اللہ میرا حسین نہیں مل رہا ہے۔ نبی اور سیدہ کی آنکھ میں آنسو دیکھ لیں۔ ابھی نبی خطاب کرنا ہی چاہتے تھے کہ جبرائیل نازل ہوئے، اے پیغمبر بی بی سیدہ سے کہہ دیجئے کہ پریشان نہ ہوں۔
حسین خدا کی امان میں. کب بتاؤ کہاں ہے؟ کہ حسین کو ہم لے کے آسمان پہ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی. کیوں لے کے گئے ہو؟ اصل مرحلہ یہاں ہے. کیوں لے کے گئے؟ کا اصل ماجرا یہ ہے کہ حسین کی سرکار سید الشہداء کی ولادت کے موقع پہ جو فرشتے آئے تھے اور انہوں نے سرکار سید الشہداء کی زیارت کی تھی، وہ آسمان پہ فخر و مباحات کر رہے تھے کہ ہم نے حسین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیارت حسین کے بعد افتخار کیا جا سکتا ہے، غرور غلط ہے. اور اب عزیزان ایمان، جب انہوں نے افتخار کیا کہ ہمیں شرف ملا ہے حسین کی زیارت کا، تو فرشتوں نے، باقی فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں کہا پروردگار ہمیں بھی حسین کی زیارت کا شرف عطا کر. اب چونکہ تمام فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے، لہذا خدا نے کہا اے جبرائیل جاؤ حسین کو لے کے آسمان پہ آؤ تاکہ سارے فرشتے حسین کی زیارت کریں. عزیزان ایمان، معلوم یہ ہوا کہ جو صاحبان عرفان اور معرفت ہوتے ہیں، جنہیں پروردگار کے جو قریب ہوتے ہیں، جو خاصان الہی ہوتے ہیں، وہ حسین کی زیارت کا اشتیاق رکھتے ہیں. ورنہ یہ فرشتے ہو کر کے یہ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ اور اب پروردگار اہتمام کر رہا ہے. معلوم یہ ہوا، مطالبہ کر کے تو دیکھو، زیارت کا اہتمام خدا کرے گا. صلوات بر محمد. یہ حسین ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. تو چاہے مرحلہ ابتدا کا ہو، حسین کی زیارت کا اہتمام خدا کر رہا. اب جس کی ملاقات خدا چاہ لے، کون روک سکتا ہے؟ اسی لیے تمام تر پابندیوں کے باوجود کبھی حسین کی زیارت کا سلسلہ نہ رک سکا. اور اب صرف ایک اور روایت اور گفتگو آگے بڑھا. عجیب روایت ہے. راوی کہتا ہے ابن ہارون مولا کے صحابی، چھٹے امام کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں امام کی خدمت میں آیا. میں نے دیکھا امام سجدے میں ہے. میں پیچھے بیٹھ گیا. میں نے دیکھا کہ سجدہ طولانی ہو رہا ہے. امام رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. ابن ہارون کہتے ہیں کہ اب میرا جی چاہا کہ میں دیکھوں کہ امام کے الفاظ کیا ہیں. اب جتنا فخر کیجئے اپنے اوپر کم ہے. اب ہارون کہتے ہیں کہ میں جب قریب ہوا تو میں نے امام کے زبان پہ جملے سنے. اللہم اغفر لاخوانی المؤمنین ولزوار ابی عبداللہ الحسین الذین انفقوا اموالہم فی حبہ وَأَتْعَبُوا أَبْدَانَهُمْ لِأَجْلِنَا. کیا جملہ ہے!
صرف اس ایک دعا کے لیے انسان زندگی بھر جا کے زائر حسین بن کے رہے تو کم ہے۔ پروردگار ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے بھائیوں کو بخش دے کہ جو مومن ہیں، وَلِزَوَّارِ الْحُسَيْنِ، اور حسین کے زائروں کو بخش دے۔ عزیزان ایمان سچ بتائیے، کیا امام کی دعا کسی خاص زمانے کے لیے ہے؟ قیامت تک کے زائرین کو یہ دعا شامل ہے۔ عزیزان ایمان اب یہ یاد رہے کہ جس کے لیے یہ دعا کر دیں، یہ وہ نہیں ہیں کہ جن کی دعائیں رائے گاہ ہو جائیں۔ ان کی زبان کے نکلے ہوئے جملے کن فیکون کی منزلوں میں ہوتے ہیں۔ عزیزان ایمان جب امام دعا کر دیں، اپنوں کو اگر کسی کو ان کی معرفت نہ ہو تو نہ ہو، مگر ان کی دعا کے اثر کی معرفت تو نصارہ نجران کو بھی تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو پھر جس کے لیے یہ امام دعا کر دیں، معصومین دعا کر دیں، اب جس کو امام کی دعاؤں کا مستحق بننا ہے وہ حسین کا زائر بن جائے۔ اور اس کے بعد کے جملے مولا فرماتے ہیں، اور پروردگار اس پہ رحمت کر کہ جو اپنے مال کو ان کی محبت میں خرچ کر رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم ہر سال جتنا خرچ کرتے ہیں مال میں کمی کیوں نہیں ہوتی؟ ارے یہ امام کی دعا کی برکت شامل ہے۔ امام جس کے لیے دعائیں کر دیں اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شہ کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ اور اب عزیزان ایمان پھر امام فرماتے ہیں وَأَتْعَبُوا أَبْدَانَهُمْ، اور اے پروردگار ان جسموں پہ رحمت نازل فرما جنہوں نے اپنے اس جسم کو اذیتیں دی ہیں، تاکہ ہمارے شرف اور منزلت کو کائنات کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرتها الشمس، پروردگار ان چہروں پر رحمت نازل فرما جو چہرے دھوپ کی شدتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ جو پیدل زیارتیں کر رہے ہیں اس دھوپ میں، یہ امام ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے پروردگار اس سورج کی حدت نے جن کے چہروں کو تبدیل کر دیا ہے، ان چہروں پہ تو اپنی رحمت نازل کر دے۔ اللہم ارحم تلک الخدود التی تتقلب علی قبر الحسین، پروردگار ان رخساروں پہ رحمت نازل فرما کہ جن کو قبر حسین پہ ملا گیا ہے۔ ذریحوں پہ جا کے ہم رخسار یوں ہی نہیں ملتے، ہم جا کے حسین کے روضے پہ خاک پہ سر اور اپنے پیشانی اور اپنے چہرے کو یوں ہی نہیں رکھتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس عمل کے پیچھے کتنی بڑی دعا
اللہم ارحم تلک الدموع التی جرت فی حزننا، پروردگار ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کر کہ جو ہمارے غم میں آنکھوں سے جاری ہوئے۔ اللہم ارحم تلک القلوب التی احترقت فی حزننا، پروردگار ان دلوں پہ رحمت نازل فرما کہ جو ہمارے غم میں جل گئے ہیں۔ رسول اسلام کی وہ حدیث یاد ہے نا، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین کے غم نے دلوں میں مومنین کے ایسی آگ روشن کر دی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اور اب امام دعا دے رہے ہیں، اے پروردگار جو دل حسین کے مصائب کو سن کے محزون ہو رہے ہیں اور جل رہے ہیں، پروردگار تو ان پر رحمت نازل فرما۔ میں نے جن جملوں کے لیے یہ سارے جملے آپ کے سامنے پیش کیے، دعا بہت طولانی ہے، میں انہیں چھوڑ کے وہ جو جملہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام جس وقت یہ دعا کر کے بیٹھے، ابن ہارون جب امام سے مخاطب ہوئے تو کہنے لگے، مولا آپ تو حسین کے زائرین کے لیے اس طریقے سے دعا کر رہے تھے کہ اگر کسی ایسے انسان کے لیے دعا کر رہے ہوتے کہ جس نے زندگی میں خدا کا کوئی سجدہ نہیں کیا، جو خدا کی وحدانیت کو قبول نہیں رکھتا تھا اور اللہ اسے جہنم میں ڈال چکا ہوتا، اگر آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے تو پروردگار اسے جہنم کی آگ سے نکال لیتا۔ اب امام کہتے ہیں، ابن ہارون تجھے نہیں معلوم، ارے یہ یاد رکھ، وہ ہاتھ کہ جو زمین پہ حسین کے زائرین کے لیے دعا میں بلند ہیں وہ بہت کم ہیں ان دعا دینے والوں میں کہ جو آسمان پہ اللہ کے ہاں ہم حسین کے زائروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ زمین پہ کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں؟ بس عزیزان ایمان، چونکہ یہ شب زیارت ہے، شب معرفت ہے، کیوں حسین کو یہ مقام عطا ہو رہا، کیوں حسین کو یہ منزل عطا ہو رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ صرف حسین کی قربانی، کہ معصوم کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی حسین کی زیارت کا قصد کر کے گھر سے پہلا قدم باہر نکالتا ہے، خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اب اس کے ہر قدم پہ ہزار ہزار حسنات لکھے جاتے ہیں۔ اب گناہیں نہیں ہیں کہ جو بخشے جائیں۔ عزیزان ایمان، بآخری بات اس ذیل میں سنیے، آپ نے بھی روایت نا کہ جب امام حج پہ گئے تو ایک ساتھی نے تعجب کیا، مولا کتنے حاجی ہیں؟ امام نے کیا کہا تھا؟ یہ نہ ہو کہو کہ کتنے حاجی ہیں، یہ کہو کتنی بھیڑ ہے۔ عزیزو، زیارت حسین کا سلسلہ معصومین کے دور میں تھا، حج کے لیے تو ایسی روایت ملی مگر زیارت کے لیے نہیں ملی کہ کسی معصوم سے کسی نے تعجب کیا ہو کہ مولا اتنی پابندی کے باوجود اتنے زائر، اور اب مولا نے کہا ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کیا نہیں ہوتی تھی اماموں کے دور میں بھیڑ؟ جب ائمہ خود جاتے ہوں
تو چاہنے والے جاتے تھے کہ نہیں. اور اتنے فضائل آج ہم سننے کے بعد ان حدیثوں کو، تو جہاں خود معصوم کی زبان سے جو سن رہا ہو، کیا اس میں شوق پیدا نہیں ہوتا تھا؟ کیا وہ نہیں جاتے تھے؟ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ایسی روایت زائر حسین کے لیے کیوں نہ ملی؟ مرحلہ وہی ہے کہ وہاں یہ بھیڑ تھی اس لیے کہ معرفت کے بغیر طواف ہو رہا ہے. جب امامت کی معرفت کے بغیر کعبے میں آؤ گے تو بھیڑ نظر آئے گی، مگر وہاں کیسے ہو؟ اس لیے کہ جو جا رہا ہے وہ معرفت امام کی رکھے ہے، تبھی تو کر رہا ہے عمل، بغیر معرفت کے عمل. محمد و اہل بیت محمد باز بلند در صلوات. لہذا ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمل سے پہلے معرفت ضروری ہے، تو پھر عزاداری سے پہلے شعور عزاداری ضروری ہے. مقصد عزا اگر نہیں معلوم تو ہم عزادار بن سکتے ہیں، عزادار ہو نہیں سکتے. کوئی ہو سکتا ہے کہ سوچے کہ میں لفظوں سے نہیں، میں حقیقتوں تک پہنچنا چاہتا ہوں ان لفظوں کے ذریعے. اور پھر فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں عزادار بننا ہے یا عزادار ہونا ہے. بہت فرق ہے ان دونوں باتوں میں. عزادار بننے کے لیے میں کوئی اہانت نہیں کر رہا ہوں، وہ شاعر ہے، لیکن اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ایک لفظ کا استعمال کر رہا ہوں. عزادار بننے کے لیے صرف ایک جوڑا کالا لباس کافی ہے. جو دیکھے گا کالے لباس میں وہ آپ کو عزادار سمجھ لے گا، لیکن عزادار ہونے کے لیے معرفت ضروری ہے. میں مثال سے بات کرنے کا عادی ہوں، آپ کو مثال دوں چھوٹے بھائیوں کے لیے ہمارے بات واضح ہو جائے. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی غم ہو تو ہم کو وہاں دو طریقے کے لوگ ملتے ہیں. کچھ عزادار ہوتے ہیں، کچھ عزادار بنتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. جو عزادار بنتے ہیں وہ جب تک معاشرے کی نگاہ میں رہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو کہ جو یہ بتا دے کہ یہ عزادار نہیں ہے. جب وہ عزادار بنے ہوتے ہیں اور جب تک معاشرے کی نگاہ کا مرکز رہتے ہیں، لوگوں کے بھیڑ میں رہتے ہیں، مجمع میں رہتے ہیں، اس وقت تک وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ کوئی دیکھ کے سمجھ جائے کہ یہ عزادار نہیں ہے. لہذا آپ ہنسی مذاق نہیں کرتے، لیکن ادھر اس عزاداری کے ماحول سے نکلے اور آپ انسان پہچان نہیں سکتا. ابھی وہاں تک نہ تو کوئی ایسا عمل تھا، نہ کوئی ایسی گفتگو تھی کہ جس سے اس بات کا اظہار ہو جائے کہ یہ عزادار نہیں ہے. لیکن ادھر اس مجمع سے نکلا، لوگوں کی نگاہیں ہٹی، اب ہر عمل آرام سے کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک جو کچھ کر رہا تھا وہ اپنے کو عزادار بتانے کے لیے ایک دکھاوا تھا. لیکن عزیزان ایمان، جو عزادار ہوتا ہے مجمع میں تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا غم بھول جائے،
وہ گریا کرتا ہے، اب کوئی ہو نہ ہو وہ روتا رہتا ہے، اب کوئی ہو یا نہ ہو وہ اس غم کا اظہار اپنے دل میں کرتا رہتا ہے، اور اس سے اس کا دل جلتا رہتا ہے، وہ اسے یاد کرتا رہتا ہے، وہ اس کی فکر میں رہتا ہے جو اس کو اس سے کھو گیا۔ عزیزان ایمان، ہم عزادار بننا چاہتے ہیں یا عزادار ہونا چاہتے ہیں؟ اگر عزادار بننا ہے تو بننے کے لیے جب تک معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، اس وقت تک ہر عمل وہ کرتے ہیں کہ جو ایک عزادار کو کرنا چاہیے، مگر ادھر ہم خلوتوں میں گئے تو اب اگر حسین کے عزادار ہیں، اگر واقعاً سرکار سید الشہداء کا غم دلوں پہ طاری ہے تو تنہائی میں تو یہ غم اور ستانا چاہیے۔ عزادار کو کسی سے بتانا نہیں پڑتا کہ ہم عزادار ہیں، اس کی کیفیت بتاتی ہے کہ یہ عزادار ہے، اس کی حالت بتاتی ہے کہ یہ عزادار ہے۔ کل تک مارکیٹ میں جا رہے تھے، سارے دوستوں سے مل رہے تھے، کسی نے کچھ نہ پوچھا، لیکن ایک دن کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی چاہنے والا دنیا سے چلا گیا، خبر مل گئی۔ اب جو گئے کسی سے کہا نہیں ہے، بس چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے والے نے سوال کر لیا، بھائی یہ چہرہ کیوں اترا ہے؟ بات کیا ہے؟ محزون نظر آ رہے ہو، مغموم نظر آ رہے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ عزادار کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم عزادار ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ عزادار ہے۔ تو اب یہ کہنے دیجئے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عزادار ہوتا ہے وہ صرف خود عزادار نہیں ہوتا بلکہ مبلغ عزا ہوتا ہے، وہ تبلیغ عزا بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے حالات لوگوں کو اس عزا سے باخبر کرتے ہیں۔ تب عزیزان ایمان، معلوم یہی تو ہوا کہ جو حسین کا عزادار ہوگا، جب عزادار کی کیفیت سے لوگوں تک عزاداری پہنچتی ہے تو پھر مان لیجئے کہ جو بھی حسین کا عزادار ہوگا وہ تنہا غم نہیں منائے گا بلکہ مبلغ عزا بن جائے گا۔ اب جس ماحول میں ہوگا لوگ دیکھ کے پہچانیں گے۔ کیوں ہوا ایسا؟ دو بیٹے ہیں، باپ دنیا سے اٹھتا ہے، دونوں غم برابر سے نہیں منا پاتے۔ پوچھئے کیوں؟ محبت نہیں ہے؟ کہا محبت اتنی ہی ہے، باپ کی معرفت نہیں ہے۔ ایک بیٹے کو باپ کی زیادہ معرفت تھی، دوسرے میں معرفت کی کمی تھی۔ معلوم ہوا غم کی شدت اور غم کا سبک ہونا یہ معرفت پہ ہوتا ہے۔ اب عزیزان ایمان، جتنے بڑے عزادار بننا چاہتے ہیں لازمی ہے کہ اتنی زیادہ حسین کی معرفت حاصل کر لیجئے۔ لازمی ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے، اسی لیے باشعور عزادار بننا ہے۔ ہمیں عزادار بننا ہے، عزادار ہونا نہیں، عزادار ہونا ہے، بننا نہیں۔ اور ہوگا انسان اسی وقت کہ جب قلبی لگاؤ ہو جائے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں کی تو بات نہیں، اپنے ملکوں میں ہمارے ہاں 2 مہینہ 8 دن، بعض جگہوں پہ آج بھی یہ حال ہے۔ بہت اچھی بات ہے، مگر میں اس سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، 2 مہینہ 8 دن نہیں دیکھیں گے، 9 دن پھر اب سب کر رہے ہیں۔
یہ 2 مہینہ 8 دن کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری معرفت کی کمی ہے۔ ہم محرم سے حسین کو پہچانتے ہیں، اس لیے جب تک محرم رہتا ہے تصور حسین رہتا ہے، اور جہاں تصور حسین ہوگا وہاں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ معرفت کی بہت ادنا منزل ہے عزیزان ایمان، کہ ہم محرم سے حسین کو پہچانیں۔ محرم سے حسین کو نہ پہچانا جائے، محرم کو حسین سے پہچانا جائے۔ محرم یعنی وہی کربلا آزاداری۔ ہم حسین کو کربلا سے پہچانتے ہیں، لہذا جب تک کربلائی رہتے ہیں گناہ نہیں ہوتا، دور رہتے ہیں اس سے۔ اور ادھر وہ کربلائی ماحول گیا، اب چونکہ ذہنوں پہ حسین کا قبضہ نہیں ہے، شعور پہ حسین کا قبضہ نہیں ہے، لہذا گناہوں میں آزاد ہو جاتے ہیں۔ عزیزو یہ بہت ادنا سی پہچان ہے، اس لیے کہ یہ پہچان تو غیر مذہبوں کے پاس بھی ہے۔ وہ جیسے ہی محرم کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اچھا حسین کا زمانہ آ گیا، حسین کا زمانہ آ گیا۔ عزیزان ایمان نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ میں اس منزل پہ لے آنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم نے صرف محرم سے حسین کو پہچانا تو جب تک محرم رہے گا حسین ہمارے پاس رہیں گے، لیکن اگر ہم نے حسین کو محرم سے نہیں حسین سے محرم کو پہچانا ہے تو محرم ہو نہ ہو حسین رہیں گے۔ عزیزان ایمان جن لوگوں نے محرم سے پہلے حسین کو پہچانا تھا، جنہوں نے کربلا سے پہلے حسین کو پہچانا تھا، وہ کربلا میں حسین کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے کربلا کے بعد پہچانا وہ ہاتھ مل رہے تھے کہ حسین بلا رہے تھے، ہم آئے کیوں نہیں۔ یہ امام زمانہ ہیں، زمانے کو ان سے پہچانیے۔ زمانے سے ان کو پہچاننا یہ معرفت کی کمی ہے، یہ وہ منزل نہیں ہے کہ جہاں حسین لے جانا چاہتے ہیں، حسین بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمیں پہچانتا تھا پھر اس کا حال کیا تھا؟ ہم نے زمانے کی تمام تر پابندیاں اٹھا لی، ہم نے کہا بیعت واپس لیتے ہیں، مگر وہ نہ گئے۔ ہم نے کہا بچوں کو ساتھ لے کے چلے جاؤ، مگر وہ نہ گئے، اس لیے کہ وہ امام زمانہ کو پہچانتے تھے۔ اور عزاداری ہمیں یہی شعور عطا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقصد عزا کو نگاہ میں رکھیں، تب انسان اس منزل پہ پہنچے گا جہاں حسین پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں اہل بیت کی دعاؤں کے مصداق بنیں گے۔ جن آنکھوں میں آنسو آ جائے ان آنکھوں کے لیے دعا کی جائے، جو چہرے خاک حسین سے روشن ہوں اس کے لیے دعا کی جائے۔ یہ بہت کریم ہیں عزیزان ایمان، اور یہ زیارتیں معرفت عطا کرتی ہیں، اسی لیے اتنی تاکید کی گئی ہے۔ ایک شخص تھا، شب زیارت، لیکن جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اہل بیت کو پکارتا ہے، پکارنا چاہیے، حق ہے، انہیں خوشی ہوتی ہے
جب ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں۔ امام کی حدیث موجود ہے، 11ویں امام نے جناب ہاشم جو ان کے صحابی تھے ان سے یہ جملہ کہا ہے، اے ہاشم اپنی پریشانیاں ہم سے کہا کرو، جب تم ہم سے اپنی پریشانیاں کہتے ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ لہذا انسان جاتا ہے ان درگاہوں پہ، ان بارگاہوں میں، اور جا کے دعا کرتا ہے۔ ایک شخص آیا مولا عباس کی زیارت کے لیے، اس کا جوان بیٹا مریض تھا، اصفہان کا رہنے والا تھا۔ یہ وہ کرامت ہے سرکار وفا کی کہ جو وہاں ان کے ہاں روزے پہ واقع ہوتے ہیں، جو اس طریقے کے واقعات وہاں ثبت کیے جاتے ہیں۔ آیا وہ باب الحوائج سے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، اے ساری کائنات کو عطا کرنے والے، میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے شفا چاہیے، میرا جوان بیٹا ہے، ہم کو اس کی شفا چاہیے۔ وہ دعائیں کر کے حرم سے باہر نکلا، فون پہنچا، تیرا بیٹا مر گیا، اب وہ زندہ نہیں رہا۔ یہ ضعیف دوبارہ حرم میں داخل ہوا، دیکھا ایک نوحہ خان مداح نوحہ پڑھ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں، یہ باب الحوائج ہیں، ان سے اپنی مراد مانگو، یہ مرادیں دیتے ہیں۔ اس نے آ کے اس روضہ خان کو پکڑ لیا، کہا خبردار یہ نہ کہو، اس لیے کہ تم لوگوں کے انہی جملوں کی وجہ سے میں امید باندھ کے یہاں تک آیا تھا، اور میں نے اپنے آقا سے، میں نے آ کے سرکار وفا سے مانگا مگر نہیں ملا، لہذا یہ بات جھوٹ ہے، یہ غلط ہے کہ یہ شفا دیتے ہیں، یہ کرامتیں کرتے ہیں، لہذا نہ کرنا اب آئندہ، خبردار۔ وہ اس سے لڑ گیا، اب سب پریشان حیرت زدہ ہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن ظاہر بیٹا، جوان بیٹا، اور اس نے بتایا کہ میرا جوان بیٹا تھا، میں اس کی شفا مانگنے کے لیے اصفہان سے سفر کر کے یہاں تک آیا، اور ابھی مطالبہ کر کے میں باہر نکلا، مجھے پتا چلا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، لہذا اب غلط ہے، اب لوگوں کو یہ نہ بتاؤ۔ یہ کہہ کے وہ واپس نکلا، اور اب سفر کے لیے جانا چاہتا تھا یا جو بھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ دوسرے دن ننگے پاؤں دوڑتا ہوا چلا آ رہا، گھبرایا ہوا، دیکھا پھر وہی انجمن ماتم کر رہی ہے، نوحہ پڑھ رہی ہے، آیا ہاتھ جوڑ کے مداح کے سامنے کھڑا ہو گیا، کہا اے نوحہ خان ذرا میرے ساتھ چل۔ نوحہ خان گھبرا گیا کہ یہ پھر آج اسی طریقے سے اب مجھے زری پہ لے کے جا رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا نہیں، کوئی گستاخی نہیں کرنی ہے، میرے ساتھ چلو، اور چل کے عباس کی زری کے سامنے یہی جملہ کہو، میں عباس سے معافی مانگوں گا، مجھے باب الحوائج سے معافی مانگنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بتا تو کیا ہوا، کہ کچھ نہیں، پہلے چلو۔ پوری حیات کو لے کر کے وہ سرکار وفا کے روضے پہ آیا، ذریح عباس کے سامنے اس سے کہا وہی جملہ کہو کہ عباس باب الحوائج ہیں، جیسے ہی کہا عباس باب الحوائج ہیں، ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سرکار وفا معاف کیجئے گا، اور گواہ رہیے گا کہ جتنے لوگوں کے سامنے میں نے کہا تھا اس سے زیادہ لوگوں کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ سچ ہے کہ آپ لوگوں کو شفا دیتے ہیں، آپ حاجتوں کو پورا
سا اطمینان ہوا، آرام ملا نا، اتنی دیر میں خدام آ گئے، اسے اپنے حصار میں لیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ کل کا ماجرا بتایا گیا اور پھر اب آج اس کی کیفیت کو پوچھا بھائی وجہ کیا ہے، یا آج تیرے اندر اتنی تبدیلی کیوں آ گئی؟ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہ بات کہہ کے نکلا اور رات میں، چونکہ ایران میں رات میں دفن نہیں کیا جاتا، میرے بیٹے کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا چونکہ لاش تھی۔ صبح میں غسل خانے میں کسی خاتون کو جانے کی اجازت نہیں۔ جب صبح ہوئی سرد خانے میں، جب صبح ہو گئی تو میری زوجہ لوگوں سے منت کرتی ہے کہ میرے بیٹے کو ایک نگاہ دکھا دو، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہیں جس وقت وہ صندوق کھینچا گیا تو میری زوجہ نے دیکھا کہ اس کے جو پلاسٹک پڑی تھی اس کے اوپر بھاپ ہے۔ وہ گھبرا گئی کہ ارے یہ تو میرا بیٹا شاید سانس لے رہا ہے۔ کہا جلدی سے لاش جس کو سمجھا جا رہا تھا اسے لیا گیا، ہاسپیٹل میں لایا گیا، کام شروع ہوا، تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو کے بیٹھ گیا اور اب کوئی مرض بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے اماں یہ بتاؤ میرا بابا کہاں ہے؟ کہا بیٹا تو کوما میں تھا، تیرا باپ تیری شفا کے لیے کربلا دعا کرنے گیا ہے۔ کہا اماں جلدی سے میرے بابا کو خبر کرو، مجھے گفتگو کرنی ہے۔ فون ملایا گیا، بیٹا کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ باپ نے جس وقت فون لیا کہا آقا آپ کربلا گئے ہیں، ہمارے لیے آپ نے دعا مانگی ہے؟ کہا میرے لال میں دعا مانگنے کے لیے آیا تھا کربلا، یہ بتا تیرے لیے تو لوگوں نے بتا دیا تھا، اب یہ کیا ہو گیا، یہ تو زندہ کیسے ہو گیا؟ کہا بابا میں تو مر چکا تھا لیکن مجھے موت کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب مجھے سردخانے میں ڈالا گیا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے بس اتنا دیکھا کہ ایک وجیز شخص آیا ہے اور اس نے آ کر کے مجھ سے کہا اٹھ کھڑا ہو جا، اٹھ کے بیٹھ جا، اور میں اٹھا تو میں اٹھ گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ یہ شخص اپنے باپ سے کہہ دینا کہ کربلا میں ایک بار عباس وعدے کی وفا نہ کر سکا، آج تک شرمندہ ہے، اب لوگوں کے سامنے نہ کہنا عباس باب الحوائج نہیں ہے۔ خبردار اب نہ کہنا عباس باب الحوائج نہیں ہے، میں تجھے زندگی دے رہا ہوں، جا کے اپنے بابا سے کہہ دینا میں باب الحوائج ہوں۔ تو ہے مانگ لو پروردگار، سرکار وفا کا واسطہ، باب الحوائج کا واسطہ۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی دعاؤں کو سن لے۔ بیٹا پردیس میں ہے، باپ بیماری کے عالم میں ہے، پروردگار تجھے سرکار باب الحوائج کا واسطہ، پروردگار اس بچے کو یتیمی کی دھوپ سے بچا لے، پروردگار باپ کو شفا عطا کر دے، پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، پروردگار اس ملک اور مملکت کی توفیق میں اضافہ فرما، پروردگار جو لوگ یہاں آئے ہوئے امرار معاش کے لیے پروردگار سرکار وفا کا واسطہ انہیں توفیق عطا فرما، ان کے لیے رزق فراہم کر دے۔ ہاں زادارو عباس دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے جب 1400 برس کے بعد سن کے سرکار وفا پہ اتنا اعتماد ہو
تو ذرا سوچئے زینب کو کتنا بھروسہ رہا ہوگا. ذرا پوچھئے تو ام کلثوم سے بیویوں کو کتنا بھروسہ رہا ہوگا. یہی تو وجہ تھی کہ جب سرکار وفا جانے لگے زینب نے بیویوں کو بلایا, بیویوں میرے نزدیک آؤ. زینب جب مدینے سے چلی تھی تو تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اے بیویو تمہارے پردے کی زینب ضامن ہے, مگر اے بیویو ارے جس کے بھروسے یہ وعدہ کیا تھا اب وہ مقتل جا رہا ہے. اے بیویو زینب اپنا وعدہ واپس لیتی ہے. لو آزادارو, عباس جانے لگے مقتل کی جانب, سرکار وفا کو رخصت کر رہے ہیں حسین. ابھی سرکار وفا چند قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک مرتبہ حسین نے سرکار وفا کو واپس بلایا. عباس میرے قریب آ جاؤ. سرکار وفا قریب آئے کہ عباس ذرا پرچم نیچا کر دو. عزادارو پرچم نیچا کیا. حسین مظلوم نے اس پرچم کے پھریرے سے ارے کچھ لکھا ہوا مٹایا اور اپنے ہاتھوں سے کچھ اور لکھ دیا. زینب در خیمہ سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. جیسے ہی حسین پلٹے ماجائے کی خدمت میں آ گئی. اے بھیا اتنا بتاؤ اس پرچم پہ کیا لکھا, کیا مٹا دیا؟ زینب ارے صبر کر لینا, زینب سوال نہ کرو. نہیں آقا مجھے بتائیے آپ نے کیا لکھا اور کیا مٹایا؟ عزادار حسین کہتے ہیں اے بہن زینب تجھے معلوم ہے نا یہ میرے بابا کا پرچم تھا, اس پہ نانا نے لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. مگر اے زینب ارے اب عباس یہ پرچم لے کے واپس نہ آئے گا. میں نے یہ آیت مٹا کے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے آزادارو ارے زینب کے دل کی آس ٹوٹ گئی. بس 2 جملے گفتگو ختم. عباس چلے دریا کی جانب. شب زیارت ہے. آج ان آنسوؤں کے صدقے میں حسین کی زیارت سرکار وفا سے مانگ کے جائیے گا. عزادارو عباس نکلے. سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا ہوگا. بچوں اب الاتش کا نوحہ نہ پڑھو, میرا چچا دریا پہ جا رہا ہے, اب سب کی پیاس بجھ جائے گی. آزادارو سکینہ اطمینان سے بچوں اب الاتش نہ کہو, اب سب کو پانی مل جائے گا. لو آزادارو سکینہ دیکھ رہی ہے عباس کا پرچم ہے جو عباس کی علامت بنا ہوا ہے. بچی علم کو دیکھ رہی ہے. دیکھو بچوں علم ترائی میں اتر رہا ہے. اے آزادارو بچوں دعا کرو میرا چچا خیریت سے آ جائے. آزادارو روایت کے جملے نہیں ہیں, عجب نہیں بچیاں یہی تو کرتی ہیں نا, اکٹھا کر لیا ہوگا. اے بچوں ہم دعا کرتے ہیں آمین کہو میرا چچا زندہ واپس آ جائے. فرات پہ سنا ہے بڑا سخت پہرا ہے. لو آزادارو عباس کا علم ایک مرتبہ بلند ہوا. سکینہ خوش ہو گئی. لو اب علم آ گیا, اب تو پانی مل جائے گا. ایک مرتبہ علم نے حج کو لا لیا. دائیں جانب سے علم بائیں جانب کو پلٹا. سکینہ کا دل گھبرایا. اے بچوں دعائیں کرو. لو آزادارو علم نے پھر حج کو لا لیا. تاریخ کہتی اب کچھ دیر کے بعد علم نظر نہ آیا. اب سکینہ پریشان ہے. اتنی دیر میں ایک آواز آئی اے آقا سلام آخر. حسین نے نوحہ پڑھا. ارے فرات کے کنارے گئے. اب تھوڑی دیر سکینہ پریشان تھی کہ ایک مرتبہ پھر علم نظر آیا. اے بچوں میرا بابا میرے چچا کو لے کے آ رہا ہے. اے آزادارو خدا نہ کرے کہ کبھی کسی بچے کا دل ٹوٹ جائے. اے آزادارو ارے سکینہ سمجھ رہی ہے عباس آ رہے ہیں, بچے سمجھ رہے ہیں اب پانی مل جائے گا, 3 دن کی پیاس ختم ہو جائے گی. مگر اب جو علم قریب آیا, ارے علم تو آیا, علمدار نہ آیا. سکینہ نے بابا کا دامن پکڑا. اے بابا میرا چچا, اے بابا پانی نہیں چاہیے, امو واپس لا.
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار باب الحوائج کا واسطہ، تمام حاضرین ان کی دلی حاجتوں کو پورا کر دے۔ پروردگار جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، بار الہ ہمارے ان آنسوؤں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں منتقل فرما۔ پروردگار جن کے والدین سلامت ہیں ان کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں دعا ہے، وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ حضرات، ایک مولا کا چاہنے والا مریض ہے، اس کے لیے دعاؤں کی گزارش ہے۔ ہم سب مل کے تمام اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی مریض ہیں ان سب کی شفا کے لیے آیہ اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 اللہم اشفع کل مریض۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بھی بیمار ہیں انہیں سرکار سید الساجدین کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سجاد علی صاحب مرحوم اور داؤد علی صاحب مرحوم، اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی طرف سے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما۔